السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی زندگی سے نوازے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ اس قسم کے امراض پر کہ جس کی طرف انسان جو ہے توجہ نہیں کرتا، آگے چل کے ازدواجی زندگی کے اندر جا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے۔ تو یہ جو ہے ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جو قرون اولیٰ سے لے کر آج تک سوسائٹی کے اندر مختلف لوگ جو ہیں بے راہ روی کا شکار ہوتے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ بڑے ہی خطرناک قسم کے امراض میں مبتلا ہوئے ہیں۔ تو سوسائٹی کے اندر جنرل طور پر جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس وقت جو اس کو تعلیم چاہیے گھریلو طور پر اور معاشرتی طور پر، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آگے چل کر کیا ہونا چاہیے، کیسے لائف کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یا تو ہمارے والدین فراہم کر سکتے ہیں، اور یا جو ہے ہمارے ٹیچرز حضرات جو ہیں وہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ بوجھ دے سکتے ہیں۔ اس عمر کے اندر بچہ یا تو والدین کے پاس ہوتا ہے یا پھر اسکول کالج میں اپنے ٹیچر کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان دو افراد کو ہر صورت میں چاہیے کہ بچوں کو سیکسول حوالے سے مکمل آگاہی دیں کہ آپ نے اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے، کن برائیوں سے دور رہنا ہے، کون کون سی برائیاں جو ہیں وہ آپ پر اٹیک کر سکتی ہیں اور آپ کی صحت کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو جب یہ دونوں حضرات جو ہیں بچوں سے یہ چیزیں بچوں کو نہیں پڑھائیں گے یا غفلت کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر چونکہ ایک دوسرا اینٹی گروپ ہے، وہ ہے شیطانی گروپ جو دین اسلام سے دور ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، جس نے یہ نہیں، تو وہ ہماری سوسائٹی کے اندر مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے برائی کے پیغام ہمارے گھروں تک پہنچاتا ہے۔ تو بچے چونکہ اس عمر میں ناسمجھ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی برائیاں ہیں؟ جیسا کہ مشت زنی۔ تو ایسے کرتے کرتے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، دماغی کمزوری، نظر کی کمزوری، یادداشت کمزور، قبل از وقت بالوں کا سفید ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کا حد سے زیادہ ویک ہو جانا، جگر معدے کا اچھے طریقے سے کام نہ کرنا، خون کی پروڈکشن کا رک جانا۔ جب خون کی پروڈکشن رک جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر سپرمز جو ہے وہ بننا بند ہو جاتے ہیں، تو جسم ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ تو ایسے مسائل کی طرف ہر صورت میں انسان کو، جن کی سوسائٹی کے اندر ذمہ داری ہے، وہ بچوں کو ہر صورت میں انفارمیٹ کرنے، تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ ان برائیوں سے بچ سکے اور ہمارا معاشرہ صاف اور شفاف ہو۔ تو ناظرین، آپ کو آگاہی دینا چاہتا ہوں انہی باتوں کی کہ آپ بچوں کی طرف توجہ کریں، کیونکہ اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایزوسپرمیا اور الیگوسپرمیا میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایسی برائیوں کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غذا کا بھی اثر ضرور ہے، غذائیں بھی ہم ریڈی میڈ قسم کی یوز کر رہے ہیں، لیکن خاص کر کے ان برائیوں کی وجہ سے ایزوسپرمیا اور اولیگوسپرمیا کے بہت سے لوگ شکار ہو چکے ہیں، بے اولادی کے شکار ہو چکے ہیں۔ لیڈیز کی نسبت مردوں میں یہ حد سے زیادہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو آپ کو بتائی ہے وہی ہے مشت زنی۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ اس قسم کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، اپنی رپورٹس کے ہمراہ الحجاز دعا خانہ میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب علاج ہو۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔